بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح آپ نے بھی ساری رات انتظار کیا اور ہم بھی ساری رات انتظار کیا اور ہم بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح آپ نے بھی ساری رات انتظار کیا اور ہم بھی کل 3 بجے سے شروع ہو کے اور ابھی تک مذاکرات کرتے رہے. میرے ساتھ ڈاکٹر طارق صاحب جو ہمارے فیڈرل منسٹر ہے، پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کے اسپیشل انسٹرکشن پر کہ جو ایکشن کمیٹی نے کال دی ہوئی اسٹرائک کی کہ ان کے ساتھ جا کر اور ان کے ساتھ بات چیت کی جائے کہ جس حد تک ان کے کوئی جائز ڈیمانڈ ہوں تو ان کو دیکھا جائے اور ان کو حل بھی کر دیا جائے. تو اسی سلسلے میں آج ہم یہاں آئے اور ہمارے ساتھ یا اے جے کے گورنمنٹ کے وزراء جو ابھی ہمارے ساتھ موجود ہے یہ بھی تھے، ان کی ایڈمنسٹریشن بھی موجود تھی پوری، اور ہم نے ایکشن کمیٹی والوں کے ساتھ مذاکرات شروع کیے. میں بدقسمتی کہوں گا کہ جس جذبے سے ہم آئے تھے اور اس طرح اے جے کے گورنمنٹ کا بھی جو جذبہ تھا اور ہماری بھی وہی سے اسلام آباد سے آئے ہوئے، تو وہی صرف اور صرف کشمیری عوام کی بہتری کے لیے اور یا سارے حالات پرسکون رکھنے کے لیے تھے. وہی بات چیت ہماری سٹارٹ ہوئی، شروع ہوئی، اور انہوں نے جو ڈیمانڈز ہمیں پیش کیے تو پہلے سے بھی ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ میں صرف اتنا کہوں گا کہ پاکستان میں ہمیں کوئی جگہ اس طرح نظر نہیں آ رہی کہ وہی 3 روپے بجلی کا یونٹ ملے اور 20 کلو آٹا ملے فی کے جی. اس طرح کوئی جگہ دوسرا ہے نہیں، یا اور کوئی ایشوز ہے تو سب کے سامنے جب بھی ضرورت پڑی ہے تو فیڈرل گورنمنٹ نے ساتھ دیا ہے اور وزیر اعظم پاکستان خود بھی آیا ہے. یا بھی اگر ایشو آئی انڈیا پاکستان جنگ کی تو اس میں بھی کوئی مثال آج تک ہم نے نہیں دیکھی کہ اگر کوئی اس میں ڈیتھس ہوئے، کیجویلٹیز ہوئے، کہ اس کو لاکھوں کی کیا کروڑوں روپے کی کمپنسیشن بھی دی جائے اور معاوضہ بھی دی جائے. خود وزیر اعظم پاکستان بھی آئے اور موجود رہے، اور ان حالات میں جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں ہمیں یہ بات بھی سمجھ نہیں آ رہی. ہم کافی سوچ رہے کہ اس جنگ کے بعد جو ایک حوصلہ اور کریج ہمارے ان کشمیریوں اور پاکستانیوں کے ساتھ ساتھ بارڈر کے اسی سائڈ پر جو ہمارے بہنیں اور بھائی ہیں ان کو جو امید ملا ہے، کریج ملا ہے، تو اس سے زیادہ اور کوئی بات نہیں ہو سکتی. اور ہمیں یہ بھی سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ ابھی بھی جتنی کامیابیاں ہو رہی ہے، اور اسی دن جو معاہدہ ہوا سعودی اور پاکستان کے درمیان کہ اگر پاکستان پر حملہ ہو تو وہ بھی ہم دونوں پر تصور کیا جائے گا، اور ان پر ہو وہ بھی دونوں پر. تو میں کہتا ہوں ان حالات میں دیکھ کر اسی طرح پھر ایک میسج دینا ہم نہیں سمجھتے کہ اس کے پیچھے کون سی بات ہے، کیا بات ہے. بہرحال ہم نے ایک اخلاص خلوص سے ان سے بات کی، اور کئی دفعہ ہماری بات چیت بالکل فائنل بھی ہوئی. جو ان کے جنون ہمیں چیزیں سامنے آئے اس پر ہم نے بات بھی کی، مگر ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ ایک دم اچانک پھر ان مطالبات سے آگے بڑھ کر پہلے ہمارے ساتھ بات ہوئی کہ ہمارے 10 ڈیمانڈز ہیں، ان پر بات چیت ہوگی، اس پر ہم نے بات چیت کی اور بات چیت ہو گئی. پھر ایک نیا لسٹ نکالا گیا 38 ڈیمانڈز کا، اور کہ یہ بھی ہمارے نئے ڈیمانڈز ہیں. اس پر بات چیت سٹارٹ ہوئی، اس پر ہماری بات چیت ہوتی رہی، اور پھر اس میں اس طرح چیزیں آئے جو نہ کرنے کی. یہ بات بھی آئی کہ جو مہاجرین کی 12 سیٹیں ان کو ختم کر دیا جائے. یہ بھی
ہمارے ڈیمانڈ کا حصہ ہے، تو یہ ہمیں سمجھنا ہے کہ کیا میسج دینا ہے اس کاز کو، اور کشمیر کاز کے لیے اور سب کے لیے. تو ہم نے کہا یہ تو ہمارے اختیار میں ہے نہیں. بعض اس طرح ڈیمانڈز بھی آخر میں ان کے ہمارے سامنے آئے کہ ججز کی تنخواہوں کا یہ کر دیا جائے، اور حکومتی وزراء کا یہ کیا جائے. دوسری چیزیں اس طرح ڈیمانڈ جو ہمارے نہ اختیارات میں تھے نہ بس میں تھے، وہ تو کیبنٹ کا کام ہے، پارلیمنٹ کا کام ہے، قانون سازی کا کام ہے، آئین سازی کا کام ہے. تو میں یہ بدقسمتی کہوں گا کہ ہم نے تو بھرپور کوشش کی کہ ایک اچھا میسج جائے اور یہ امن رہے، پیس رہے، مگر ان کی طرف سے جو کچھ چیز ہم مانتے رہے، وہ نئے چیزیں نکالتے رہے، اور اس طرح انہوں نے ان مذاکرات کو ناکام کر دیا. ہم نے پھر بھی ان کو کہہ دیا کہ جو بھی آپ کے جنوین ڈیمانڈ تھے آپ نے سامنے رکھ دیے. آپ کی نہیں، ہم نے کشمیریوں کے خاطر اس کو پہلے بھی مانے تھے، اب بھی مان رہے ہیں، مگر وہی چیزیں جو نہ آئین میں، نہ قانون میں، نہ کسی کے اختیار میں، تو وہ نہ ہم مان سکتے ہیں، نہ آپ کے ساتھ وہی وعدہ کرا سکتے ہیں. تو میں صرف شارٹ کٹ یہ کہوں گا کہ بدقسمتی ہے، اور ان کو پتہ ہوگا کہ ان کا کیا سوچ ہے، کیا فکر ہے، اور کس مقصد کے لیے اس طرح پیسفل ماحول کو خراب کر رہے، اور کس مقصد کے لیے. وہی ایک جو ولولہ اور جذبہ سب کو ملا ہے، اس کے پیچھے لگے ہوئے کہ اس کو نقصان پہنچا. ڈاکٹر صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ وزیر امور کشمیر علی امکان خان صاحب نے بڑی تفصیل سے آپ سے بات کی ہے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان میاں شہباز شریف صاحب کا ہم دونوں کو آج یہاں آزاد کشمیر میں بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ ایکشن کمیٹی نے جو ایک کال دی ہوئی ہے ہڑتال کی، اس کے حوالے سے بات چیت کے ذریعے اس سے قبل جو ایک کمیٹی وزیر اعظم آزاد کشمیر نے آزاد کشمیر کے وزراء پر مشتمل تشکیل دی ہوئی تھی، اور یہ مذاکرات ایکشن کمیٹی اور آزاد کشمیر کے وزراء کے درمیان جاری تھے. انہیں اسسٹ کیا جائے، انہیں فیسیلیٹیٹ کیا جائے، اور ہر طرح کا وہ تعاون اور معاونت فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے مہیا کی جائے تاکہ یہ مذاکرات جو ہیں یہ کامیاب ہو سکیں. اور ایک ایسے وقت میں، جیسا کہ میرے بڑے بھائی امیر مقام خان صاحب نے ذکر کیا کہ پاکستان اللہ تعالیٰ کے فضل سے بین الاقوامی دنیا میں اپنا ایک الگ مقام اور اپنا نام جو ہے وہ اس کا جس میں قد کاٹھ میں اضافہ ہوا ہے، خاص طور پہ آپریشن بنیان المرصوص کے بعد انڈیا کو جس طرح ہم نے شکست دی، اور اس کے بعد پوری دنیا نے آپ کی صلاحیتوں کا لوہا مانا، اور اس کے بعد خاص طور پہ لائن آف کنٹرول سے جو حملہ آزاد کشمیر کے مختلف اضلاع اور ڈویژنز میں کیا گیا، جس طرح آزاد کشمیر کی عوام نے متحد ہو کے افواج پاکستان کے ساتھ دشمن کی اس جارحیت کا مقابلہ کیا، وہ اتحاد اور وہ اتفاق قابل فخر ہے، اور وہ پوری دنیا نے دیکھا ہے. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ اتحاد اور یہ اتفاق ہمیشہ قائم رہے انشاءاللہ کشمیری قوم میں، اور یہ قائم رہے گا. آج جو ایکشن کمیٹی سے ہمارے جو مذاکرات ہوئے، ان کی تمام تر جو جائز ڈیمانڈز ہیں، وہ مطالبات ہیں، وہ منوً تسلیم کیے گئے، اور جن کا تعلق عوامی آپ یہ کہیں کہ حقوق سے تھا انہیں بالکل مانا گیا. لیکن وہ ڈیمانڈز اور مطالبات جن کے لیے آپ کو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ چاہیے، جن میں سے ایک دو کا ذکر یہاں پہ ہوا، جن میں سے آپ کو کیبنٹ کی اپروولس چاہیے، وہ بھی اگر آپ بیٹھتے ہیں وقت کے ساتھ، تو ہم نے ان سے یہی کہا کہ جو آپ کے جائز مطالبات ہیں وہ آج سارے ہم نے مان لیے ہیں. بہت لمبی آج نشست ہوئی جو گھنٹوں پہ مشتمل تھی. ہمارے ساتھ جو ہے وہ ہمارے آزاد کشمیر کے وزراء بھی موجود تھے، اور اس کے بعد اگلا مرحلہ یہ تھا کہ کمیٹی جو آلریڈی کام کر رہی ہے اس کے ساتھ جو آپ کے ڈیمانڈ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے حوالے سے، اور خاص طور پہ یہ ہو نہیں سکتا کہ 4 سے 6 لوگ بیٹھ کے آزاد کشمیر کے آئین کو امینڈ کرنے کی بات کریں. یہ بنیادی طور پہ آپ کے الیکٹڈ نمائندوں کا کام ہے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی تبدیلی کسی طرح کے قوانین میں لائی جائے تو اس کے لیے براڈ بیس کنسنسس پیدا کرنے کی ضرورت ہے. وہ 4 یا 6 لوگ بند کمرے میں بیٹھ کے آزاد کشمیر کے عوام کا فیصلہ نہیں کر سکتے، وہ عوام کی قسمت کا فیصلہ نہیں کر سکتے. یہ مینڈیٹ کسی کے پاس نہیں ہے کہ وہ آزاد کشمیر کے کانسٹیٹیوشن کو ایک بند کمرے میں بیٹھ کے اس کو امینڈ کرنے کی بات کرے.
جس کے لیے ہم نے کہا کہ آپ عوام الناس کی رائے کو بھی آپ موبلائز کریں، آپ جو ہماری پولیٹیکل پارٹیز ان کے نمائندوں سے ملیں، اور آزاد کشمیر میں اگر آپ کسی بھی ایشوز کے حوالے سے اگر آپ کنسنسس پیدا کر سکتے ہیں تو آپ ضرور کریں، لیکن ان کا ایجنڈا کم از کم ہماری سمجھ سے تو باہر ہے کہ جب بھی بات ایک منطقی انجام پہ پہنچتی تھی تو اس کے بعد ایک نیا سیٹ ایسے مطالبات کا آتا تھا جو حیران کن تھا، ناقابل عمل تھا۔ تو لہٰذا ہم نے ان سے گزارش کی ہے کہ آپ دوبارہ سوچیں، آزاد کشمیر میں امن کو خراب نہ کریں، یہاں پہ کوئی ایسا سین کریٹ نہیں ہونا چاہیے کہ جس سے آپ قوم کو تقسیم کرنے کی طرف لے کے جائیں، جس میں قوم کو آپ جو ہے وہ کوئی ایسا میسج دیں کہ خدا نہ خواستہ یہاں پہ کوئی ڈویژن ہے جو کہ نہ ہے اور نہ ہوگی۔ جیسا میں نے پہلے عرض کیا کہ آزاد کشمیر کی عوام نے جس اتحاد کا اور جس جرأت اور بہادری کے ساتھ اپنے ازلی دشمن انڈیا کا مقابلہ کیا ہے، اسی اتحاد کی آج ضرورت ہے۔ پاکستان میں، آزاد کشمیر میں آج الحمدللہ بین الاقوامی برادری میں جس طرح آپ کو پذیرائی مل رہی ہے، آج مسئلہ کشمیر پوری دنیا میں دوبارہ اپنی تمام تر جہتوں کے ساتھ زندہ ہوا ہے۔ انڈیا جس نے اس مسئلے کو یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ یہ دو ملکوں کے مابین ایک تنازع ہے، آج دنیا مان رہی ہے کہ یہ ایک انٹرنیشنل کانفلکٹ ہے، اور جب تک یہ کانفلکٹ سیٹل نہیں ہوگا اس وقت تک اس خطے میں دیرپا امن کا قیام ناممکن ہے۔ ہم اس کاز کے پیچھے کام کر رہے ہیں، ہم کشمیر کاز کے لیے آج یہاں پہ ہیں، ہم اس کاز کو پوری دنیا میں اتحاد اور اتفاق کے ساتھ بلند کرنے کے لیے آج یہاں پہ ہیں۔ اور آج ایک طرف پرائم منسٹر آف پاکستان میاں شہباز شریف صاحب وہ اقوام متحدہ میں آج کشمیر کی بات کر رہے ہیں، فلسطین کی بات کر رہے ہیں، آج مسلم امہ کی بات کر رہے ہیں، یہاں پہ ایکشن کمیٹی جو میسج دینے کی کوشش کر رہی ہے وہ یقیناً کشمیر کا میسج نہیں ہے، وہ کشمیر کے عوام کا میسج نہیں ہے، وہ پاکستان کا میسج نہیں ہے۔ اور اسی لیے آج ہم یہاں پہ آئے تھے کہ ہم اس اتحاد اور اتفاق کو برقرار رکھیں، لیکن آج بھی ہم امید کرتے ہیں کہ بھلے یہ مذاکرات جو ہے آج اس طرح کامیاب نہیں ہو سکے کہ آزاد کشمیر کے عوام اتحاد اتفاق کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ اس کال کو مسترد کریں گے، وہ کشمیر کے ساتھ کھڑے ہوں گے، وہ کشمیر کاز کے ساتھ کھڑے ہوں گے، وہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور ایک ایسی قوم جس نے قربانیاں دی ہیں، جس نے اپنے اسلاف کی قربانیاں دی ہیں، آج بھی انشاءاللہ وہ اس کاز کے لیے اتحاد اور اتفاق کے ساتھ آگے بڑھیں گے۔ یہ بتائیے گا جناب کہ آپ کی پریس کانفرنس سے قبل جی بالکل، لیکن یہ سوال آپ سے آ چکے تو لے بھی ایک دفعہ جواب آ جائے گا سر۔ انہوں نے بھی چونکہ وہ باہر نکلے تو ان سے بھی ہماری بات ہوئی ہے، تو آپ کی بھی ہم نے پریس کانفرنس جو سنی ہے ہمیں یہ لگا ہے کہ ہم ان کو ناکام نہیں کہہ سکتے، چونکہ انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ جو دو نکات ہیں ان پہ ڈیڈ لاک ہے، باقی انہوں نے بھی آپ کی بات کی تائید کی ہے کہ تقریباً باقی چیزوں پہ اتفاق رائے طے پا گیا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ہم مکمل ناکام مذاکرات نہیں کر سکتے، چونکہ دونوں طرف سے یہ اظہار عندیہ دیا گیا ہے کہ راستے کھلے ہیں، جو بات رہتی ہے وہ جاری رہے گی۔ نہیں، ہماری تو خواہش ہے اور ہم نے بات بھی کی کہ جاری رہنا چاہیے، یہ کشمیر کی بھی مفاد میں اور پاکستان کی بھی مفاد میں اور یہاں کی عوام کی بھی مفاد میں، ان کو یہ ریئلائز کر لینا چاہیے اور اسی پر آنے چاہیے، اور وہی ڈیمانڈ نہیں کرنے لینا چاہیے کہ نہ اس کا آئین اور قانون اور کسی دار اختیار میں ہو، نہ کسی کے ساتھ اختیار ہو، تو ان کو اس سے واپس جانا چاہیے۔ جو جنون ڈیمانڈ ہے انہوں نے سامنے ہمارے رکھ دی، ہم نے ان کو مان بھی لی۔ دیکھیں آج میں صرف ایک چیز تھوڑی سی ایڈ کر دوں کہ جیسا کہ وفاقی وزیر امور کشمیر صاحب نے ابھی بات کی ہے، اگر وہ مذاکرات کے حوالے سے اپنے مطالبات کے حوالے سے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو مذاکرات کے دروازے، حکومت کے دروازے بالکل بند نہیں ہیں۔ یہ اکثر یہ نہ سمجھا جائے کہ حکومت جو ہے وہ دوبارہ بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن آج جس طرح مذاکرات پائے تکمیل پہ پہنچنے کے بعد ان کی طرف سے وہ مطالبات جو قطعی طور پہ کسی کی بھی ڈومین میں نہیں ہے کہ انہیں مانا جا سکے، وہ سامنے آئی، ہمارے لیے حیران کن بھی تھا، اور اس کے پیچھے ان کی کیا ایجنڈاز ہیں، کیا ان کی خواہش ہے، یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، میں یہ کہوں گا کہ حکومت مذاکرات کے لیے بھی تیار ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آزاد کشمیر میں راستوں کو بندش، جس طرح کی کال انہوں نے دی ہے، ہڑتال کرنا اور زبردستی لوگوں کی دکانیں بند کرانا، اس کے لیے وہ تمام تر میئرز اور اقدامات حکومت کی طرف سے اٹھائے جائیں گے تاکہ لوگوں کی آمد و رفت میں اور ان کی معمولات زندگی میں
किसी तरह कोई तातुल पैदा ना हो, वो तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना हुकूमत की ज़िम्मेदारी है और उसके लिए वो इक़दाम किए जाएंगे। तो वज़ीर उमूर कश्मीर साहब का और तारिक फ़ज़ल चौधरी साहब का शुक्रिया अदा करूँगा कि ये बड़े इखलास के साथ यहाँ पर तशरीफ़ लाए, और मैं ये समझता हूँ कि कश्मीर के मामलात की हसासियत को समझते हुए ये यहाँ पर पहुँचे, और मेरे ख़्याल में तवील तरीन मुज़ाकरात जो कि रात कल शाम को 3-4 बजे शुरू हुए और अगले दिन 4 बजे ख़त्म हुए, मैं समझता हूँ कि इससे इनकी नेक नीति ज़ाहिर है, और हर वो मुमकिन कोशिश की गई कि जो इस मुज़ाकरात को कामयाब कर सके। और सच्ची बात है, मुझे बड़ा अफसोस भी है, दुख भी है कि आज हम जब यहाँ से उठे तो चीज़ें उस तरह से तय ना हो पाईं। हालांकि जो 10 नकात थे, उन तमाम नकात पे तकरीबन बातचीत कंप्लीट होकर तय होकर उस पर साइन होने लगे थे, लेकिन फिर कुछ और चीज़ें थीं जिस पे बात हुई, उनको भी मान लिया गया, और करते करते हर वो चीज़ जो तकरीबन हल की जा सकती थी उसको तस्लीम भी किया गया। लेकिन उनसे ये कहा गया कि जितने मामलात आपने बताए हैं वो इतने ज़्यादा हैं, उन्हें यकदम नहीं हल किया जा सकता, ग्रेजुअली तरतीब के साथ आप 60 दिन का टाइम दें और उसको पूरे मुज़ाकरात को मॉनिटर किया जाएगा, और फिर 60 दिन बाद वफाकी नुमाइंदगान फिर आपसे मुलाकात करेंगे और ये मामलात को हल करेंगे। लेकिन इंतहाई अफसोस है कि उनकी तरफ से कहा गया कि नहीं, सारे मामलात अभी यक जुम्बिश कलम हल कर दिए जाएं, जो कि नामुमकिन था और नामुमकिन है। और अगर मैं ये समझता हूँ कि चीज़ों को आज हल कर लिया जाता तो ये हमारी खुशकिस्मती थी कि वफाक की तरफ से पहली बार ऐसा हुआ कि रियासत के मामलात की हसासियत को समझते हुए आज ये नुमाइंदगान यहाँ पर तशरीफ़ लाए, और हम इनके शुक्रगुज़ार हैं कि माजी में भी जब इसी तरह के हालात पैदा हुए तो इन्होंने 3 रुपये बिजली रियासत की आवाम जिससे आज मुस्तफ़ीद हो रही है, सस्ता आटा, और हर मामले में हमारी मामनत और मदद फरमाई। और आज इस मौके पर जब पाकिस्तान दुनिया के अंदर कामयाबियों की सीढ़ियाँ मनाजिल तय कर रहा है और हम दिन ब दिन तरक्की के रास्तों की तरफ जा रहे हैं, कश्मीर एक हसास ख़ित्ता है और इस खित्ते के अंदर मैं समझता हूँ कि ऐसी कैफियत कतन किसी के लिए भी काबिल कबूल नहीं। एक्शन कमेटी के लोग हमारे अपने लोग हैं, हमारे अपने भाई हैं, हमारे अपने साथी हैं, लेकिन मामलात को बयानी की नज़र से नहीं देखना चाहिए। शायद एक कागज़ पर वो तमाम चीज़ें मर्ज़ी के मुताबिक लिख भी दी जा सकती थी, लेकिन कोशिश की गई कि हक़ाइक़ की बुनियाद पर बात की जाए। अगर हक़ाइक़ की बुनियाद पर बात ना करना होती तो 13 घंटे तक मेरे ख्याल में आज तक किसी तारीख़ में पाकिस्तान के नुमाइंदगान इतनी देर पूरी रात जाकर मुज़ाकरात ना करते। इससे हमारी नेक नीति, साफ़ नीति ज़ाहिर है। हमारे भाई, हम अभी भी उनसे कहेंगे कि मुज़ाकरात के दरवाज़े आपके लिए खुलें और कोशिश करें कि रियासत को किसी इम्तिहान में ना डाला जाए। अच्छा फैसल, ये भी बता दीजिएगा कि अभी जो वक्त गुजरा है में ये जो अगला अमल होगा मुज़ाकरात में, उसका हिस्सा होंगे या अभी अब वापस से आएंगे? देखिए, जो बातें उनकी तरफ से तयशुदा थी हम आज भी उस पर कायम व दायम हैं। जो मामलात की तरतीब बनाई गई थी वो उसी तरह कायम है, लेकिन जिस तरह से वो ये बात कर रहे थे कि आज ही सारे मामलात को हल कर दिया जाए तो ये मुमकिन नहीं था। कॉन्स्टिट्यूशन इशू थे, बेशुमार मसाइल थे, हर चीज़ कोई